بار دیگر صلوات بالحمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزاداران سید الشہداء زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ بارگاہ سید الشہداء سے آپ کو اس جذبہ ایمانی کی جزائے خیر یقیناً عطا ہوگی، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ حضرات امام بارگاہ شاہ نجف مارچن روڈ میں تشریف لا رہے ہیں۔ شفاعت معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور اس عنوان کے تحت آپ کے شاداب، بیدار اور تولا کی موجوں سے لبریز جو افکار ہم کر رہے ہیں، ماحصل مفہوم یہ ہے کہ پنجتن کا نور آدم کی تخلیق، یہ کائنات نہیں تھی، نور پنجتن تھا۔ یہ آسمان نہیں تھا، نور پنجتن تھا۔ یہ زمین نہیں تھی، نور پنجتن تھا۔ یہ چرند و پرند نہیں تھے، نور پنجتن تھا۔ یہ کائنات جب عدم کی نیستی میں تھی، نور پنجتن اس وقت زیور وجود سے آراستہ تھا۔ صلوات محمد۔ اور ہم ان باتوں پر مسلسل قرآنی آیات بھی پیش کر رہے ہیں، فرامین معصومین بھی پیش کر رہے ہیں کہ یہ صرف ہماری خوش عقیدگی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے انوار پنجتن اور اسماء پنجتن موجود تھے۔ اس لیے کہ اگر یہ اسماء موجود نہ ہوتے
تو خدا پھر فرشتوں کو یہ حکم نہ دیتا کہ یہ اسما بتاؤ، اور پھر فرشتے ناکام ہونے کے بعد اظہار عاجزی علم نہ کرتے تو پھر دوبارہ آدم کو یہ حکم نہ دیا جاتا کہ اے آدم یہ نہیں بتا سکے، اب تم یہ اسما بتاؤ۔ پھر آدم نے وہ اسما بتائے۔ اس کے بعد اگر یہ دوسری دلیل قرآن سے، یہ ذرا سا حافظوں کو ریفریش کرنے کے لیے، ریفرنس کے لیے میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں آگے بڑھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ابلیس سے یہ نہ پوچھا جاتا کہ تو نے کیوں انکار کیا، کیا تو بھی عالین میں سے ہو گیا، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں سے ہو گیا۔ یہ دوسری دلیل قرآن سے کہ آدم سے پہلے کچھ بڑے لوگ موجود تھے، آدم سے پہلے کچھ عالین موجود تھے۔ آج ایک اور دلیل دے کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے آیات میں، اسی واقع تخلیق آدم میں آگے بڑھ کر پھر ایک اور دلیل آئی ہے جس سے کہ یہ ثابت ہوا کہ انوار پنجتن تخلیق آدم سے پہلے موجود تھے، اس لیے کہ جب ابلیس کو نکالا گیا، اسے راندہ درگاہ کیا گیا، اسے اس بارگاہ کا تقرب حاصل نہیں رہا، وہ اس بارگاہ میں موجود نہیں رہا، اس کے گلے میں متوجہ میری طرف، اس کے گلے میں جب لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، فخرج منہا انک رجیم، نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو رجیم ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ تو جب اس پر قیامت تک کے لیے لعنت بھیجی جا رہی تھی اور اسے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے خدا نکال رہا تھا، تو اس نے ایک دعا کی تھی، ایک التجا کی تھی، ربی فانصرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے۔ جیسے ہی اس نے اللہ سے مہلت طلب کی تھی، بارگاہ ایزدی سے آواز آئی تھی، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے اجازت ہے، جب تک چاہے زندہ رہو، تجھے اجازت ہے۔ اور جب اسے اجازت، توجہ یہاں سے اس جملے پر، جب اس ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے اجازت مل گئی تو اب قسم کھا کر کہتا ہے، فَبِعِزَّتِكَ، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، میں سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، بڑی توجہ، لیکن تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ عزیزان محترم، اس منبر کے حوالے سے ہزاروں مومنین کی موجودگی میں ملت مسلمہ سے ہم یہ تیسرا استدلال کرتے ہوئے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی تو بندے پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تو آدم پیدا ہو رہے ہیں، یہ کون سے مخلص بندے ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا مگر انہیں نہیں بہکا۔ توجہ ہے نا ادھر؟ یا علی سلامت صلوات بھیجیں باوت۔ ہے نا دوستو سامنے کی بات؟ یہ تیسری دلیل قرآن مجید سے کہ وہ کون مخلص بندے ہیں کہ جن کی طرف آپ غور کریں ابھی اس جملے پر، میں سب کو بہکاؤں گا لیکن جو تیرے یہ مخلص بندے ہیں میں انہیں نہیں بہکا سکتا، میں ان تک دوستو معصوم کا فلسفہ بتا رہا ہوں، ابلیس کہہ رہا ہے میں انہیں نہیں بہکا سکتا، میں ان تک جا ہی نہیں سکتا، میں انہیں نہیں بہکاؤں گا، میں انہیں نہیں بہکا سکتا۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آدم کی تخلیق سے پہلے کچھ ایسے بندے موجود تھے جن کو دیکھ کر خود ابلیس نے بھی کہا تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، میں سب کو بہکاؤں گا مگر انہیں نہیں بہکا سکتا۔ اب قرآن سے پوچھئے، قرآن ہی تو یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان ہی ہے جو بہکاتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یہ شیطان ہی تو ڈالتا ہے، آدمی خود بخود نہیں بہکتا جب تک شیطان اسے نہ بہکائے۔ گمراہ کرتا ہے شیطان کرتا ہے، بہکاتا ہے شیطان بہکاتا ہے، صراط مستقیم سے اغوا کرتا ہے شیطان اغوا کرتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے شیطان لے جاتا ہے۔ تو شیطان کب لے جاتا ہے انسان کو گناہ کی طرف؟ جب آئے گا تو لے جائے گا،
اور توجہ، بہت توجہ اذان محترم، جب آئے گا پوری توجہ چاہوں گا اذان محترم، جب آئے گا تو لے جائے گا، جن بندوں تک اس کی پہنچ ہوگی انہی کو تو بہکائے گا نا۔ ہمیں بہکا سکتا ہے، آپ کو بہکا سکتا ہے، دنیا کو بہکا سکتا ہے، بہکا رہا ہے ساری دنیا کو، اس لیے کہ ساری دنیا تک اس کی پہنچ ہے، مگر جن بندوں کے لیے وہ خود ہی سرنڈر کر چکا، ان کے سامنے ہتھیار ڈال چکا کہ میں سب کو بہکاؤں گا مگر ان پنجتن کو نہیں بہکا سکتا، میں ان کے پاس آ ہی نہیں سکتا، اور ان کی معصومیت پر کیا دلیل چاہتے ہو؟ جب شیطان ان کے پاس آ نہیں سکتا تو انہیں بہکا نہیں سکتا، جسے شیطان نہ بہکا سکے شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ جیو سلامت ہے نا توجہ اذان محترم؟ آپ دیکھیے، غور فرمائیے، بھائی ابلیس نے خود کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا مگر ان تک نہیں جا سکتا۔ ابھی جملہ واضح نہیں ہوا، جس باریکی کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں یہ جملہ اتارنا نہیں، انڈیلنا چاہتا ہوں، اس باریکی کو ذرا سا آپ پیش نگاہ رکھیں تو آپ کو لطف آئے گا، پوری مجلس کا حاصل ہوگا انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی اور طاقت دی مجھے۔ یہ جملہ شیطان کہتا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا، سب کے پاس جاؤں گا، ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، ہر ایک کا سامنا کروں گا، ہر ایک کے مقابلے پر جاؤں گا، ہر ایک کے مقابلے پر جاؤں گا، ہر نبی کے گھر میں جاؤں گا، ہر رسول کے گھر میں جاؤں گا، ان کی بیویوں کے گھروں میں جاؤں گا۔ توجہ 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 توجہ، کل کی تقریر ذہن میں ہے نا؟ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہاں کہاں آیا، کسے کسے بہکایا، سب کو بہکاؤں گا مگر یہ جو اسماء پنجتن ہے میں انہیں نہیں بہکا سکتا، میں ان تک جا ہی نہیں سکتا۔ اب آپ سمجھے پنجتن کسے کہتے ہیں؟ شیطان جن کے سامنے ہتھیار ڈال دے، جن کے مقابلے پر نہ آئے، بھائی شیطان ہے، ابلیس ہے، مردود ہے، ملعون ہے، آخر قیامت کا دن تو آئے گا نا، ایک دن تو سب کو پیش ہونا ہے نا۔ ابلیس بھی آئے گا اپنے تمام تر جہنمی حرکات سمیت، جزا سزا کے دن، اس دن فیصلہ ہوگا۔ تو شیطان تو خاصا بے تکلف ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں ممکن ہے شیطان یہ کہہ دے پروردگار میں جہنمی ہوں، مجھے تو ڈال دے جہنم میں، مجھے تو نے بنایا ہی آگ سے ہے، میں تو ہوں ہی مردود، میں تو ہوں ہی ملعون، میں نے یقیناً سب کو بہکایا ہے لیکن میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، میں سب کے مقابلے پر گیا ہوں مگر پنجتن کے مقابلے پر نہیں گیا۔ اب فیصلہ تو کر، میں وہ ہوں جو پنجتن کے مقابلے پر نہیں گیا، یہ وہ ہے جو پنجتن کے مقابلے پر آئے، فیصلہ کر۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا ہر بڑا عظیم منزل ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد آل۔ میں سب کو بہکاؤں گا لیکن یہ جو تیرے انعامتا علیہم بندے ہیں، ہائے 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 ہائے، پہلی تقریر آپ کے ذہن میں ہے نا، پہلی اور دوسری ان حوالوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ جو تیرے صاحبان نعمت بندے ہیں، یہ جو تیرے صاحبان درود و سلام بندے ہیں، یہ جن کے لیے تو نے ساری کائنات پیدا کی ہے، میں انہیں نہیں بہکا سکتا، ان کے مقابلے پہ نہیں جا سکتا۔ توجہ ہے، ان کے مقابلے پہ جاؤں گا ہی نہیں، جہاں یہ ہوں گے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے اس جملے پر، میں دلیل دوں اس پر۔ جہاں یہ ہوں گے وہاں میں نہیں ہوں گا۔ نہیں ابھی بھی نہیں غور فرمایا، کیسے سمجھائیں اسے؟ سمجھائیں گے
بھئی ابلیس نے کہا ہے کہ جہاں یہ پنجتن ہوں گے نا، اچھا میں سامنے کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بالکل ایک ایک میرا نوجوان دوست سمجھ لے. جہاں یہ پنجتن موجود ہوں گے وہاں میں نہیں جاؤں گا. آزما کر دیکھ لو، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، روایت کا حوالہ نہیں دے رہا. کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کام کرو، شیطان بہکاتا ہے. کوئی بھی کام کرو شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کام میں بھی دھیان رہتا ہے، شیطان کے وسوسوں میں بھی دھیان رہتا ہے. بس حد ہو گئی. آدمی کتنی بھی لاہور بھیج کر نماز پڑھے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر پھر بھی دنیا بھر کے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں. توجہ ہے نا ادارہ محترم؟ دنیا، میں آپ کی نماز کے لیے تو نہیں کہہ رہا، اپنی نماز کے لیے بہرحال کہہ رہا ہوں. کتنی بھی لاہور بیچ کر نماز پڑھنا شروع کرو، پھر بھی چونکہ اسے تو اجازت ملی ہوئی ہے نا کمبخت کو مسجد میں بھی آنے کی. بھائی جو جنت میں جا سکتا ہے آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے، تو مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ توجہ ہے نا؟ ذرا اندازہ فرمائے. ہر جگہ آتا ہے، ہر نمازی کو بہکاتا ہے. جتنے الٹے سیدھے وسوسے ہیں نا، جتنے خیالات دنیاوی ہیں، وہ سارے نمازی میں آتے ہیں. یہ تجارت، یہ نوکری، یہ اچھائی، یہ برائی، الحمد بھی پڑھ رہے ہیں، دنیا کی طرف خیال بھی ہے، ہوتا ہے نا. سارے خیالات آتے ہیں اس لیے کہ شیطان کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ جہاں چاہے چلا جائے، کسی طرح بھی بہکا دے. وجہ صرف یہ ہے کہ نماز ہوتی ہے عبد اور معبود کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان. اور شیطان چاہتا ہی عبد اور معبود کے درمیان مسلسل رابطے کو کاٹنا. شیطان چاہتا یہی ہے کہ عبد معبود کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے، عبادت نہ کر سکے، اس لیے پورا زور لگاتا ہے. تو دوستو، چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، اگر شیطان کو شکست دینا ہے تو نماز پابندی سے پڑھا کرو. اس لیے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف نمازی ہی سے تو ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اسے اس جملے پر آپ توجہ فرمائیں. بھائی شیطان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا وہ یقیناً وہاں جا کر بہکائے گا، بہکانے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ وہاں اس کی پہنچ ہے، وہاں اس کو اجازت ملی ہوئی ہے. مسجد میں بھی جاؤں گا، ہر جگہ جاؤں گا، نماز میں بھی جاؤں گا، کعبے میں بھی جاؤں گا، ہر جگہ جا کر بہکاؤں گا. صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے لوگوں کو اغوا کرتا ہے. یہ قرآن کے پوری توجہ، یہ قرآن کے واقعات ہیں. ہر جگہ بہکاتا ہے، ہر جگہ بہکاتا ہے. کبھی کنسنٹریشن نہیں ہونے دیتا عبادت میں. لیکن میں پورے مجمع سے اپنے قسمیہ طور پر حلف لیتا ہوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نماز عبد اور معبود کے درمیان ہے. آل محمد نے یہ نہیں کہا کہ جب بندہ نماز پڑھے گا تو ہم بھی نماز میں شامل ہوں گے، ہم بھی مسجد میں شامل ہوں گے. مگر پنجتن کا یہ وعدہ ہے کہ جب مجلس ہوگی تو مجلس میں ہم ضرور آئیں گے. اپنے ایمان سے بتاؤ، صبح سے لے کر شام تک بھی اگر مجلس میں بیٹھے رہو، کوئی دنیا کا خیال آتا ہے، کوئی گھر کا خیال آتا ہے، کوئی تجارت کا خیال آتا ہے، کوئی نفع نقصان کا خیال آتا ہے، کوئی خیال نہیں آتا کہ رات ہے یا دن ہے، بارش ہے یا آندھی ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، دکھ ہے یا بیماری ہے. ایک ہی خیال آتا ہے، ذاکر پڑھ رہا ہے، ہم آل محمد کا ذکر سن رہے ہیں. یہاں کوئی وسوسہ دل میں آتا ہی نہیں. اس لیے نہیں آتا کہ شیطان وعدہ کر چکا ہے جہاں پنجتن ہوں گے وہاں میں نہیں آ. یا علی، یا علی، یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. جیو جیو جیو. بلند ترین صلوات. ہے نا توجہ؟ چونکہ یہاں پنجتن آتے ہیں اس لیے کوئی وسوسہ نہیں آتا. یہاں وہ آتا ہی نہیں، اس لیے کہ شیطان ہونا اور بات ہے، وعدہ خلاف ہونا اور بات ہے. توجہ 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 توجہ. جو مسلسل وعدہ خلافیاں کرے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے.
وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. شیطان کہہ چکا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، ان کے سامنے نہیں جاؤں گا. جہاں یہ ہوں گے، یا علی توجہ، جہاں یہ ہوں گے، جہاں یہ ہوں گے، جہاں یہ ہوں گے وہاں میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ آمادہ ہیں تو آپ کی بہترین سماعت کی نظر ایک جملہ کر دوں، اگر پوری توانائی سے سننا چاہتے ہیں. مجھ میں طاقت تو نہیں ہے لیکن جتنی بھی طاقت ہے وہ ساری صرف کر کے مجلس کے لیے اس محرم کا تاریخی جملہ دے دوں. جب شیطان نے یہ کہہ دیا ہے کہ جہاں آل محمد ہوں گے، جہاں پنجتن پاک ہوں گے، جہاں اہل بیت رسول ہوں گے وہاں میں نہیں ہوں گا، تو مجلس میں چونکہ ارواح پنجتن آتی ہے، آ کر بیٹھتی ہے، اس لیے یہاں شیطان نہیں آتا. تو اب اس پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو کہ فلاں مجلس میں نہیں آتا، فلاں مجلس میں بدعت کہتا ہے، فلاں مجلس کو بدعت کہتا ہے، فلاں حسین کی مجلس میں نہیں آتا. کہہ تو دیا شیطان مجلس میں نہیں آتا. توجہ ہے، صلوات دینے بابا سے بلند محمد و آل محمد پر نہیں آیا. نہیں دوست، نہیں یہ تو بکھر گیا. سبحان اللہ. پہلا نعرہ آیا ہے 6 محرم کو مشرقی پاکستان سے. اللہ سلامت رکھے. اب سب مل کر آپ درود بھیج لیں محمد و آل محمد. ہے نا توجہ جان محترم؟ یہ کلیہ ہے. تو ہم ان مجالس میں پہلے معصومین کی عظمت کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ معصوم وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بھی شفاعت کرے. بھئی یہاں ابلیسیت سے بچاتے ہیں، وہاں نارے جہنم سے بچائیں گے. اور شفاعت کسے کہتے ہیں؟ اور شفاعت کسے کہتے ہیں؟ جتنے گھنٹے بھی آپ مجلس میں بیٹھے رہیں گے، ہر گناہ سے دور، ہر خیال سے دور، ہر ابلیس سے دور، ہر شیطان سے دور، ہر مردود سے دور، ہر ملعون سے دور مسلسل شفاعت ہو تو رہی ہے. معصومین کہتے ہی اسے ہیں، مگر شفاعت کا حق صرف انہیں حاصل ہے جن کا عقیدہ ہو کہ یہ شفاعت کر سکتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. یہ تو آخری 3 مجلسوں میں انشاءاللہ میں واضح کروں گا کہ کنہیں حق ہے. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر جن کا یہ عقیدہ ہو. بھائی ابلیس کا تو کام ہی یہ ہے، وہ تو بہکاتا ہے. کسے نہیں بہکایا؟ آدم کی بیوی کو بہکایا. آدم کو تو نہیں بہکایا تھا، جناب حوا کو بہکایا. اچھا اس کا بس بیویوں پہ زیادہ چلتا ہے نا رسالہ؟ بیویوں پہ زیادہ بس چلتا ہے اس کا، ڈائریکٹ مردوں پہ نہیں آتا، پہلے ادھر جاتا ہے. جنت میں بھی گیا تو جناب آدم کے پاس تھوڑے گیا، حوا سے جا کے کہا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یہ نہیں ہے وہ ہے، وہ درخت نہیں تھا وہ تھا، ڈال دیا چکر میں. جناب نوح کی بیوی کو بہکایا. قرآن کل میں نے آیتیں پڑھ کے سنائی تھی، ہے نا؟ جناب نوح کی بیوی کو بہکایا، نوح کو نہیں بہکایا. جناب لوط علیہ السلام نبی ہے، اللہ نہیں غور فرمایا. مطلب یہ ہے کہ پھر شیطان نے معصومین کو نہ بہکانے کا عہد کیا ہے، بیویوں کا ذمہ نہیں لیا. لہذا روایتوں کے سہارے دینے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ صلوات میرے محمد و آل محمد پر. تو اتنا تو ہے. اللہ ایک بہت توجہ فرمائیں. ایک بڑا لطیف اشارہ میں کر گیا ہوں اور پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. زور چلتا ہے ہر ایک کے گھر میں. جناب ابراہیم کے یہاں بھی آیا تھا، جناب ابراہیم کے گھر بھی آیا، وہاں بھی جناب ابراہیم کے پاس نہیں آیا، وہاں بھی ان کی بیوی کے پاس آیا. مگر ان کی بیوی کون تھی؟ حامل نور پنجتن. بہت توجہ اذان محترم. حامل نور پنجتن تھی.
جناب اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ حامل نور پنجتن تھی نا. جب اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے اسماعیل کو لے کر چلے، بس ادھر ابراہیم چلے ادھر وہ گھر میں داخل ہوا، اپنی پوری کٹ میں آیا، ابا میں، قبا میں، تسبیح میں، ڈنڈے میں، رشتہ دار بن کے، ہم شکل بن کے. توجہ توجہ توجہ، ڈراؤنا اور خطرناک بن کے تو نہیں آتا، پھر کون آنے دے گا اسے؟ بڑا خوبصورت بن کے آتا ہے. جو ہے نا آیا اور آ کر فوراً جناب ابراہیم کی زوجہ کو توجہ حامل نور پنجتن کو بتاتا ہوں کہ سب کی بیویوں پہ غلبہ حاصل کیا ہے، لیکن جس صلب میں، جس بطن میں پنجتن کا نور آنے والا تھا، وہ آیا، آ کر جناب اسماعیل کی ماں سے کہتا ہے تم یہاں بیٹھی ہو. دیکھیے پورا نفسیاتی حربہ استعمال کیا ہے. تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو، تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو. ابراہیم سارا کے کہنے پر، دیکھیں عورتوں کا نفسیاتی حملہ. جناب سارا دوسری بیوی جناب ابراہیم کی، سارا کے کہنے پر ایک خواب کے بہانے تیرے بیٹے کو قتل کرنے چلے گئے ہیں تاکہ ساری وراثت اسحاق کے پاس چلی جائے، اسماعیل راستے سے ہٹ جائے. بڑا کامیاب حربہ تھا نا. ذبح کرنے گئے ہیں، کہا یہ ہے میں نے خواب دیکھا ہے. آخر ماں تھی، ایک مرتبہ چونک کر کہتی ہے پھر میں کیا کروں؟ دوستو اگلے سال کی اس محرم کی 6 تاریخ تک انشاءاللہ میرے مولا نے اگر چاہا تو آپ کے حافظوں سے یہ جملہ محو نہیں ہوگا. اگر آپ نے توجہ فرمائی، جناب حاجرہ فرماتی ہیں پھر میں کیا کروں؟ فوراً ہی بدنصیبی تھی ابلیس کی، فوراً ہی کہتا ہے کیا کروں؟ کیا ہے گھر میں کیا بیٹھی ہو؟ جلدی سے باہر نکلو، جا کر گھر سے باہر نکلو، گھر سے باہر نکلو، جا کر اپنے بچے کو بچا لو. بس ادھر اس نے یہ جملہ کہا، ادھر حامل انوار پنجتن جناب اسماعیل کی ماں نے کہا لا حول بلا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس لا حول ادھر پڑی، ادھر شیطان اپنے اصلی روپ میں آیا، آگ کا شعلہ بنا، اڑ گیا ہوا میں، تحلیل ہو گیا فضا میں. مگر جاتے جاتے پوچھتا ہے میں تو بزرگ بن کے آیا تھا، تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ اب جناب حاجرہ محمد اور علی کی جدہ فوراً کہتی ہے میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا جب تو نے یہ کہا کہ گھر سے باہر نکلو. میں تو پہچان گئی کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے. توجہ 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 توجہ. یا علی یا علی مولا سلامت رکھے. پانی دے پوری طاقت و توانائی سے باہر تک کھڑے ہوئے مومنین. ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں بابا سے بلند. توجہ ہے نا. مل کر جواب دیں. جیو جیو علی علی ہمارا ہے. سلامت رہے. یہ ہے علی رزق علم دیتا ہے. ہمارے نوجوان روز نئے نعرے لے کر آتے ہیں، جو نعرہ بھی علی کے حوالے سے آئے گا قابل فخر ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ درود بھیج دیں بابا بلند محمد و آل محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو بات کیا ہوئی؟ سب کو بہکایا، لیکن جو ماں حامل نور پنجتن تھی، اور آپ کو سلامت رکھے اگر آپ توجہ فرمائیں، جو ماں حامل انوار پنجتن تھی وہ اس کے بہکائے میں نہیں آئی، اس لیے کہ انوار پنجتن وہ ہیں کہ جہاں یہ ہوں گے، یا اللہ یا اللہ، جہاں یہ ہوں گے وہاں ابلیس کامیاب نہیں ہو سکتا.
معصوم کی صفت ہی یہ ہے کہ خدا معصوم کو محفوظ عن الخطا کرتا ہے، شیطان کے دست و برد سے باہر رکھتا ہے، شیطان کے بس سے بالا رکھتا ہے، شیطان چاہنے کے باوجود بھی معصوم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے معصوم مجسم شیطان کے گھر میں کیوں نہ رہے۔ میں کل کی تقریر سے مسلسل ہو رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد آل محمد۔ چاہے معصوم مجسم شیطان کے گھر میں کیوں نہ رہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں، جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں ہیں، لیکن فرعون موسیٰ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکا۔ بھئی شیطان بھی مختلف روپ میں آتا ہے نا، کبھی فرعون بن کر، کبھی نمرود بن کر، کبھی شداد بن کر، اور جب اپنے کلائمیکس پر آتا ہے تو یہ 9 محرم کو بتاؤں گا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ انشاءاللہ۔ یہ وہ منزل فکر ہے، فرعون کے گھر میں رہے معصوم، لیکن معصوم کے دامن عصمت پر کوئی داغ نہیں آتا، معصوم کے دامن عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا، معصوم رہتا ہے، اس کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دوستو پروان چڑھتے رہے، اور خدا نے بھی اپنے رب العالمین ہونے کا اقرار لیا ہے کہ تیرے ہی گھر میں اگر تجھے تباہ کرنے والے کو پروان نہ چڑھاؤں تو ہمیں بھی علی کل شیء قدیر نہ کہنا، ہمیں بھی رب العالمین نہ کہنا، ہمیں بھی علی کل شیء قدیر نہ کہنا۔ پروان چڑھے، آتے رہے، سمجھاتے رہے، ہدایت کرتے رہے، خدا نے عصا بھی دیا، خدا نے ید بیضا بھی دیا، معجزہ بھی عطا کیا، پوری توجہ، عصا بھی دیا، ید بیضا بھی دیا، معجزے بھی دکھائے، منو سلوا بھی اتارا، اللہ سے کلام بھی کرتے رہے۔ جتنے ناز اللہ نے موسیٰ کی امت کے اٹھائے ہیں، اتنے ناز کسی امت کے نہیں اٹھائے۔ ذرا سی اب اس تاریخ سے، یہ قرآنی تاریخ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، اس سے میں چاہتا ہوں کہ ضرور نوجوان دوست آگاہ ہوتے رہیں تاکہ نتیجہ ذرا خوبصورت سا سامنے آئے۔ جتنے ناز اللہ نے موسیٰ کی امت کے اٹھائے ہیں نا، جو فرمائش کی وہ پوری ہوئی۔ یہ چاہیے یہ لو، یہ چاہیے یہ لو، منو سلوا چاہیے یہ لو، اللہ کا دیدار چاہیے یہ لو، دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو۔ صلوات میرے محمد آل محمد پر۔ اب پوری توجہ، ساری زحمت میں آپ کو اس جملے کے لیے، ایک دن ضد کر بیٹھے موسیٰ کی قوم والے، ہمیں اللہ دکھاؤ، کہاں ہے اللہ؟ یہ کافر ہوتے ہی عجیب ہے، چھپی ہوئی حقیقت کو دیکھنے کی ضد کرتے ہیں، چاہے اس دور کے کافر ہوں یا اس دور کے۔ کیا سن رہے ہیں آپ علیہ السلام؟ بھائی اللہ کو اللہ دکھاؤ ہمیں۔ بس یہ اس دور کے لوگ تھے جو ضد کرتے تھے۔ موسیٰ کہتے تھے بھائی وہ پردہ غیب میں ہے، وہ نظر نہیں آتا، نہیں مانتے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ توجہ ہے نا علیہ السلام؟ نعرہ حیدری! یہی ضد کرتے تھے، کافر تھے نا، غیب پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ دکھاؤ ہمیں خدا دکھاؤ۔ بھائی خدا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، خدا ماننے کی چیز ہے۔ نہیں ہم تو دیکھیں گے۔ موسیٰ گئے پہاڑ پر، پروردگار یہ بدبخت مانتے ہی نہیں، یہ دیکھنے کی ضد کر رہے ہیں۔ کہنے لے آؤ آج انہیں اکٹھے ہی، ہم دکھاتے ہیں انہیں جلوہ۔ بہت کھا لیا انہوں نے منو سلوا، آج دکھائیں گے انہیں جلوہ۔ سلوات دے یہاں پر یہ جتنے بھی اس میں ضدی ہیں نا، سرکش ہیں، زیادہ ضد کرنے والے۔ اچھا یہ ہر نبی کے ساتھ رہے ہیں ضدی قسم کے لوگ، بات بات پر اعتراض کرنے والے لوگ ہر نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا، یہ کیسے کیا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ سنتے جائیں جو میں کہتا جا رہا ہوں۔ اور جو ہے نا یہ ہر قسم کے لوگ، اس قسم کے لوگ ہر نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ بھائی ان کو سب کو لے آؤ،
پہاڑی پر لے آؤ, ہم انہیں جلوہ دکھائیں گے. پہنچ گئے, کہا دیکھو اب بھی باز آ جاؤ, اللہ کا جلوہ دیکھنے کی تم تاب نہیں لا سکتے, سمجھو تاب نہیں لا سکتے. پروردگار کا میرے جلوہ نہیں دیکھا جا سکتا. نہیں صاحب ہم تو دیکھیں گے, ہمیں دکھاؤ. ان پر تو سامری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا نا. جن پر کسی کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگے نا, ان کا دماغ خراب ہو جایا کرتا ہے. پھر وہ کسی معصوم کی بات سمجھتے نہیں ہیں. بس اتنی سی بات ہے. ہر دور میں ایسے سامری جادوگر رہے ہیں, اور یہ جادو جب اترتا ہے نا اور سامری مرتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ معصوم کیا ہے. توجہ, صلوات میرے محمد وعلی محمد کا. یہ کون کے جادوگر ہے؟ دیکھو ضد نہ کرو. نہیں صاحب ہم تو دیکھیں گے. چلے گئے کوہ طور پر, واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے. پروردگار دکھا دے انہیں تجلی, دکھا دے انہیں جلوہ. پوری توجہ دوستو, دعا کرو مولا میرے سینے میں طاقت دے کہ میں یہ ایک جملہ ادا کر سکوں, جس کے لیے سمجھیے میں آج کی ساری مجلس میری ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. دوستو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. پہاڑ پر گئے, اللہ کی تجلی دیکھی, اللہ کی تجلی دیکھی, جل کر خاک ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گئے. موسیٰ جیسا نبی, موسیٰ جیسا نبی, ایک ہی وقت میں ایک تجلی نے دو شخصیتوں پر ایک اثر نہیں کیا, دو اثر کیے. کچھ جل کے خاک ہو گئے. موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے, سب کا جل کے خاک ہو جانا, موسیٰ کا بے ہوش ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ نجدیت اور وہابیت کے پرستار غلط کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہوتا ہے. بہت توجہ, بہت توجہ جان محترم. اگر ایک ہی جنس سے ہوتا تو اثر ایک ہوتا, مگر اثر دو مختلف ہوئے ہیں. موسیٰ پر اثر اور ہوا, کافروں پر اثر اور ہوا, جل کر خاک ہو گئے. اب اس میں سے جو دور کھڑے نظارہ کر رہے تھے, جو زیادہ ضدی نہیں تھے, وہ رونے لگے, وہ پیٹنے لگے. پوری توجہ, وہ رونے لگے, وہ پیٹنے لگے. موسیٰ ہمارے مردے واپس کر دو. اب توجہ فرمائیں دوستو اس جملے پر. موضوع میرا اگر ذہن میں ہے تو انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو اس جملے پر. اب ضد کرنے لگے وہ جو دور عزیز اور رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. عصمت و طہارت و امامت کی 11ویں منزل میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. جملہ سنیں بھائی, میرے 11ویں امام نے فرمایا ہے, یہ جملہ ان سے عرض کر رہا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ دور کھڑے ہوئے لوگوں نے جب موسیٰ سے ضد کی کہ انہیں زندہ واپس کرو, انہیں زندہ واپس کرو, ہم ان کی زندگی چاہتے ہیں, آئندہ یہ ایسی غلطی نہیں کریں گے, تو آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. موسیٰ نے پھر دعا کی, موسیٰ نے پھر دعا کی, پھر ان میں سے کچھ لوگوں میں جان پڑی, پھر وہ زندہ ہوئے. عزیزو پوری توجہ, میرے 11ویں امام فرماتے ہیں جب وہ زندہ ہوئے تو موسیٰ کی قوم نے پوچھا کہ آخر تم نے مرنے کے بعد کیا دیکھا, کس کیفیت سے گزرے. کہا ہمیں کچھ نہیں پتا. جب ہم اس دنیا سے ہماری روحیں عالم بالا کی طرف گئی ہیں اور معصوم نبی موسیٰ ہمارے لیے دعا کر رہا تھا, معصوم نبی موسیٰ ہمارے لیے دعا کر رہا تھا, تو آسمان پر موسیٰ کی آواز یہ آ رہی تھی, پروردگار تجھے محمد کا واسطہ, تجھے علی کا واسطہ, تجھے حسن کا واسطہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. پھر منزل بن جائے. بلند آواز سے خیبر کا فاتح, خندق کا فاتح, حسن کا بابا, حسین کا بابا, ہم سب کا مولا, ہم سب کا مولا. آدم سے پوچھا تو یہ بھی بولے, ابراہیم سے پوچھا اسماعیل یہ بولے کر کے لو بھائی. شفاعت معصوم کا عنوان تو میرے بھائی نے مکمل کر دیا. اب میں کیا پڑھوں, مجلس تو ہو گئی پوری, یہی پڑھنا تھا. اللہ سلامت رکھے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری مجلسوں سے ہماری نسلوں کو رزق علم ملتا.
حسین کی مجلسوں سے رزق علم ملتا ہے، اس لیے کہ یہ باب علم کی مجلسیں ہیں، باب علم کی مجلسیں ہیں۔ لوگوں کے علماء بھی اتنے نعرے نہیں جانتے جتنے ہمارے جوان جانتے ہیں، خدا کی قسم۔ صلوات میرے بابا سے بلند محمد یہ غور کرنا چاہیے کہ یہاں میرے 11ویں معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نور کا واسطہ دیا ہے موسیٰ نے، تو موسیٰ کی دعا کو بہت توجہ، موسیٰ کی دعا قبول ہوئی ہے اور ان جلے ہوئے کافروں میں بھی روح دوبارہ ڈالی گئی، پھر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر وہ ایمان لائے۔ مولا کی اس مولا کی روایت تو نہیں ہوتی، مولا کی تو نس ہوتی ہے، جہاں معصوم کی نس آ جائے اس کے بعد اجتہاد باطل ہو جاتا ہے۔ کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معصوم کیا شفاعت کر سکتا ہے۔ ارے جو موسیٰ کے کافر امتوں کو جلنے کے باوجود بھی زندگی عطا کر دے، اگر ہم یا علی کہتے ہوئے پلے صراط پر پہنچ گئے تو جہنم کی مجال کیا ہے کہ ہمیں شولوں کی یا علی اور تو ہے محترم، یہ ہے میزان۔ مدد مولا سلامت رکھے، اتنا ہی بلند صلوات نعرہ بھیجے محمد مجلس اپنی منزل نور پر ہے تو مجھے پھر یہ جملہ کہنے دیجئے عزیزان محترم کہ موسیٰ کی شفاعت ہوئی ان کے ذریعے سے، آدم کی شفاعت ہوئی ان کے ذریعے سے، نوح کی شفاعت ہوئی ان کے ذریعے سے، موسیٰ کی قوم کی شفاعت ہوئی ان کے ذریعے سے۔ آخری مجلسوں میں بتاؤں گا قرآنی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ جب آئے درود کی تفسیر کروں گا کہ کن کو شفاعت حق از روح قرآن حاصل ہے یا نہیں، حق کے شفاعت ان پنجتن کو حاصل ہے یا نہیں۔ دوستو ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم اطمینان سے موت کو بھی گلے لگاتے ہیں اور یہ کہہ کر موت کو گلے لگاتے ہیں کہ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے۔ توجہ 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 توجہ، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ آخری مصرے پر سنو، مومن کا حق شفاعت اپنے مولا پر یہ ہے کہ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے، احترام سے۔ مولا تمہیں سلام ہے، یا علی یا علی یا علی، لے زندگی کا خمس۔ مجلس اپنی معراج پر ہے تو پھر اس مصرے کو سمجھ لیجئے کہ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے۔ موت کیا ہے علی کے غلام کے لیے؟ زندگی کا 5واں حصہ۔ پر یہ ہے موت۔ موت سے ہم کیوں ڈرے؟ قیامت سے ہم کیوں ڈرے؟ موت سے ہم کیوں ڈرے؟ حشر سے ہم کیوں ڈرے؟ نشر سے ہم کیوں ڈرے؟ قیامت سے ہم کیوں ڈریں؟ قبر سے ہم کیوں ڈریں؟ فشار قبر سے ہم کیوں ڈریں؟ ڈریں وہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے یا جن کا شفاعت معصوم پہ یقین نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ ہمیں ڈرنے کا کیا تصور ہے؟ ہمارا شفاعت معصوم پر، ہمارا شفاعت معصوم پر ایمان ہے، مگر یہ ضرور ہے دوستو کہ مرتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ معصوم کو حق شفاعت ہے اور ہم برحق موت مر رہے ہیں، ہلاکت کی موت نہیں مر رہے۔ میرے اس جملے کو دوستو ذہن میں رکھنا، ہلاکت کی موت نہیں، خودکشی نہیں، شہادت۔ شہادت اور ہے، خودکشی اور ہے۔ خودکشی تو سب کر لیتے ہیں، شہادت کی موت یہ یقین ہو کہ ہم شفاعت معصوم کے اوپر
یقین کامل کرتے ہوئے جان دے رہے ہیں، اس اعتماد سے جان دے رہے ہیں کہ زاہد سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضی، مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ موت اتنی خوبصورت بن جائے گی اگر آپ توجہ فرمائے نا۔ زاہد سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضی، مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں۔ یقین یاد رکھو، اگر شفاعت پر یقین ہو نا تو موت کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ عاشور کی شب حسین کے جوان بیٹے نے پوچھا تھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھیں یقین، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین کہتے ہیں بیٹا ہم سے زیادہ حق پر کون ہوگا، ہم تو خود حق ہے۔ اب جملہ سنیں کیا؟ یقین، میرے نوجوان دوستو یقین کا جملہ دیکھیں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا جب یہ ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جب یہ ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ میرے دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ کل شہزادہ علی اکبر کے مصائب اتنے شدید ہو گئے تھے کہ شہادت مکمل نہیں ہو سکی تھی، آپ برداشت نہیں کر سکے تھے، مسلسل فرمائش آئی ہے۔ میں شہادت تو شاید آج بھی نہ پڑھ سکوں لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قیامت کی راتیں آ رہی ہیں نا، انہی میں سے کسی رات کا آدھا حصہ گزرا تھا، آدھا حصہ گزرا تھا، آدھا حصہ گزرا تھا، آدھا حصہ گزرا تھا کہ لیلا کا 18 برس کا چاند نیند سے بیدار ہوا، بابا کے خیمے میں آیا، حسین مصلی عبادت پر ہے، آ کر باپ کو سلام کیا۔ حسین نے بے وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ اکبر کہتے ہیں بابا ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا بیان کرو۔ اکبر کہتے ہیں بابا خواب یہ دیکھا ہے، میری ابھی آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا جیسے ایک بہت بڑا خون کا دریا موجیں مار رہا ہے اور اس خون کے دریا کے درمیان آپ اکیلے کھڑے ہوئے۔ لو شہزادہ علی اکبر کی شہادت اس انداز سے سنو۔ بابا بابا میں نے دیکھا کہ خون کا دریا موجیں مار رہا ہے اور اس خون کے دریا میں بابا آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ علامہ رشید ترابی اللہ مقام ہم پڑھا کرتے تھے یہ جملہ 6 محرم کو۔ اس خون کے دریا میں آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں بابا۔ بیٹا پھر اور کیا دیکھا؟ بابا میں نے دیکھا جیسے جنگل کے جانور آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ بابا پھر میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کا دایاں بازو کٹ کر علیحدہ ہوا۔ سمجھ گئے عزیزانو؟ سمجھ گئے؟ تو پھر اب آنسو روکنے کی ضرورت تو نہیں ہے دادارو، قیامت کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے۔ علی اکبر کہتے جوان بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے بابا میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کا دایاں بازو کٹ کے جسم سے علیحدہ ہوا۔ بیٹا پھر کیا دیکھا؟ بابا میں نے پھر دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو بھی جسم سے علیحدہ ہوا۔ بابا پھر میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کی کمر جھک گئی، آپ کی کمر جھک گئی۔ بابا پھر میری گھبرا کر آنکھ کھل گئی۔ حسین کہتے ہیں بیٹا وہ جو خون کا دریا ہے وہ صبح عاشورہ کربلا کے میدان میں بہے گا جس میں میرا اور میرے ساتھیوں کا خون شامل ہوگا۔ اور بیٹا وہ جو تم نے میرا بایاں بازو کٹتے ہوئے دیکھا وہ اس وقت کٹے گا جب میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ کیا سن رہے ہو دادارو؟ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا،
دوستوں مجھ میں طاقت نہیں ہے زیادہ مصائب پڑھنے کی، مجھے معاف کریں گے، آپ بیماری سے اٹھا ہوا ہوں، مگر رونے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں بابا وہ جو آپ کی کمر جھکی وہ کیوں جھک گئی؟ سمجھ گئے؟ حسین کہتے ہیں بیٹا وہ کمر میری اس وقت جھکے گی جب میرا 32 برس کا بھائی عباس بازو کٹا کے دریا پہ گرے گا، میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ آ رہی ہے نا 8 محرم، پڑھوں گا جناب عباس کی شہادت انشاءاللہ۔ اگر غازی نے میرا غازی کون غازی؟ زینب کا پردہ عباس، میں شہادت پڑھوں گا، بیٹا میری کمر اس وقت ٹوٹ جائے گی۔ اور میرے نوجوانوں سینے پر پتھر بھی رکھ لو تو دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جملہ سنو، جو مومن ہوگا اس کی آنکھ سے آنسو رکے گا نہیں۔ اکبر پوچھتا ہے بابا وہ آپ کا دایاں بازو جو ٹوٹا اس کی تعبیر کیا ہے؟ حسین مسلح سے اٹھے، اکبر کا ہاتھ پکڑ کے خیمے کے باہر چلے، اکبر باہر آ جا کہیں زینب نہ سن لے، کہیں زینب نہ سن لے، باہر لے کر آئے کہ اکبر جب تو سینے پر بچھی کھا کر، جزاک اللہ جزاک اللہ، اب کرے کیے جاؤ ماتا بدادارو، اکبر جب تو سینے پہ برچھی کھا کے گرے گا میرے لال، اس وقت میرا دایاں بازو ٹوٹے گا۔ ادادارو اکبر نے اجازت لی، میدان میں گئے، جنگ کی، یہاں تک میں نے پڑھا تھا سینے پر نیزہ لگا۔ نوجوانوں خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں رو، لیلا کے چاند کو رو۔ 18 برس ارمانوں سے پالا تھا زینب نے، 18 برس ارمانوں سے پالا تھا۔ خدا تمہارے ماں باپ کو تمہارے چہرے دیکھنے نصیب کرے۔ ارے لیلا کو حسرت رہے، ہاں سانس لے لو سانس لے لو، اس لیے کہ اکبر کی شہادت نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اکبر ادھر گھوڑے سے گرے، ادھر آواز دی یا ابتا ہو ادرکنی، میرے بابا میری مدد کو آئیے۔ حسین نے زمین سے اٹھنا چاہا، حسین سے اٹھا نہیں گیا، چلنا چاہا چلا نہیں گیا، حسین لڑکھڑا کر گرے اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے۔ ادادارو علماء نے لکھا 18 برس کے کڑیل جوان کے لاشے پر حسین اس طرح پہنچے جیسے 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے۔ کیا سنو گے ادادارو، کیا سنو گے؟ کیا میں پڑھوں اور کیا آپ سنیں گے؟ بولا آپ کو کوئی غم نہ دے، ہاں کیے جاؤ ماتم اسی طرح۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو حسین زانو بزانو رسی، حسین پہنچے، اکبر کے قریب پہنچے، حسین نے دیکھا، پتہ نہیں میں پڑھ سکوں گا یا نہیں، حسین نے دیکھا کڑیل جوان اکبر کے سینے کا خون ایڑیوں سے باہر نکل رہا۔ بیٹا کبھی ایک پاؤں اٹھاتا ہے کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے۔ حسین اکبر کے چہرے کے قریب گئے، آہستہ سے کہا اکبر حسین آ گیا بیٹا۔ ہاں زینب تو اسی طرح چاہتی ہے جس طرح تم رو رہے ہو نا، جس طرح آپ پرسہ دے رہے ہیں نا، ادادارو اسی طرح چاہتی ہے زینب حسین آ گیا بیٹا۔ ادادارو اکبر نے باپ کی آواز سنی، فوراً کہتے ہیں بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ سانس لے لو ادادارو، اس لیے کہ مجھے قیامت کا ایک جملہ کہنا ہے، اس کے بعد مجلس ختم کروں گا۔ مولا مجھے طاقت دے میں ختم کر سکوں۔ حسین کہتے ہیں اکبر سینے میں درد ہو رہا ہے؟ ہاں بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، حسین ابن نمیر کی برچھی ٹوٹ گئی ہے سینے میں لگ کر۔ حسین نے انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ کر جوان بیٹے کے سینے سے ہاتھ ہٹایا، آسمان کی طرف دیکھا۔ برداشت کر لینا میرے نوجوانوں، جوان سینے پر ہاتھ رکھا، برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، یا علی کہا۔ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے ماتم کرو نہ رو، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ بھائی شاہ جی دیکھے یہ منظر دیکھے، علی اکبر کی جوانی کا معجزہ دیکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آہا آؤ امام بارگاہ مارٹن روڈ میں دیکھو غم حسین کا معجزہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میرا جملہ سن لینا دوستو، مولا مجھے طاقت دے میں یہ جملہ کہہ دوں۔ جوان سینے سے برچھی کا پھل نکالا، کلیجہ برچھی میں الجھا ہوا، بڑے سکون سے پڑھوں گا تاکہ تم برداشت کر لو۔ کلیجہ برچھی میں الجھا ہوا ہے، حسین دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں۔ اس منظر کو کوئی بیان نہیں کر سکا عالم۔ ہاں استاد قمر جلالوی نے کہا برچھی کے پھل میں جوان بیٹے کا تڑپتا ہوا کلیجہ دیکھ کر آسمان کی طرف رخ کر کے حسین کہتے ہیں پروردگار غلطاں ہے، سن لینا، غلطاں ہے خون میں لاش اکبر زمین پر، مالک میرے شکن تو نہیں ہے جبین پر۔ پروردگار میرے صبر میں کمی تو نہیں آئی، میرے مالک تو انصاف کر، تو راضی ہو گیا۔ کلیجہ برچھی میں الجھا ہوا، بڑے سکون سے پڑھوں گا تاکہ تم برداشت کر لو۔ کلیجہ برچھی میں الجھا ہوا ہے، حسین دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں۔ اس منظر کو کوئی بیان نہیں کر سکا عالم۔ ہاں استاد قمر جلالوی نے کہا برچھی کے پھل میں جوان بیٹے کا تڑپتا ہوا کلیجہ دیکھ کر آسمان کی طرف رخ کر کے حسین کہتے ہیں پروردگار غلطاں ہے، سن لینا، غلطاں ہے خون میں لاش اکبر زمین پر، مالک میرے شکن تو نہیں ہے جبین پر۔ پروردگار میرے صبر میں کمی تو نہیں آئی، میرے مالک تو انصاف کر، تو راضی ہو گیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں عزادارو، ہماری شفاعت کے لیے تو اکبر کی جوانی کافی ہے۔ روتے جاؤ روتے جاؤ روتے جاؤ، ابھی میں جملہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں عزادارو۔ مالک میرے شکن تو نہیں ہے زمین پر، عزادارو ادھر برچھی کا پھل نکلا، ادھر حسین زمین پہ بیٹھے، اکبر کا سر زانو پہ لیا، سینے کا خون صاف کیا۔ میں کہتا ہوں کہ سارے چپ ہو جاؤ، مجھے میر انیس کا ایک شعر پڑھنا ہے۔ جو سمجھ گیا وہ اگر گھروں تک روتا ہوا نہ جائے تو پھر اکبر کی جوانی کا فائدہ کوئی نہیں ہے عزادارو۔ میر حسین پر کتنا بڑا سخت وقت آ گیا تھا، برچھی کا پھل نکالا، اکبر کا دم اٹکنے لگا، اکبر گھبرانے لگے۔ اکبر جب گھبرا کر باپ کو دیکھتے، باپ کو اکبر دیکھتے، حسین کی کیفیت کیا تھی اسے میر انیس نے کہا۔ اکبر کا جب دم نکل رہا تھا تو حسین گھبرا کے کہتے اکبر اکبر بے تاب ہو تم۔ خدا کرے اکبر کا واسطہ یہ میر انیس کا مصرع سمجھ لینا۔ حسین مخاطب ہو کر جب اکبر تڑپ رہے ہیں نا، جوانی کا دم مشکل سے نکلتا ہے نا، اور وہ بھی باپ کی گود میں، وہ بھی باپ کی گود میں، تو بے چین ہو کر حسین کہتے ہیں اکبر بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے۔ سن لینا، خدا کے لیے مصرع سمجھ لینا۔ اکبر بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے۔ اکبر مر جا، تیرا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ماتم کرتے رہو نظارو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مر جاؤ
کہ اب صبر میں فرق آتا ہے۔ عزیزانو بس آخری جملہ، ادھر اکبر کا دم نکلا، ادھر 54 برس کے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ بس آخری جملہ، ہاتھوں پہ اٹھایا، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، کاندھے پر نہیں اٹھایا، جوان بیٹے کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اکبر کا لاشا لے کر حسین تیز تیز خیمے کی طرف چلے، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا، حمید کہتا ہے میری طرف متوجہ عزیزانو، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین اکبر کا لاشا لیے جاتے ہیں، چلتے چلتے حسین رک کر اکبر کا لاشا زمین میں رکھا، یہ کہتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑے، اکبر معاف کرنا زینب خیمے سے آ گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اکبر ماتم کرو عزیزانو، اب اکبر معاف کرنا، زینب خیمے سے باہر آ گئی، خیمے کے پاس آئے، زینب میری زندگی میں باہر نہ نکلنا، میں اکبر کا لاشا لا رہا ہوں۔ نہیں، ابھی مجھے ایک جملہ اور کہنا ہے عزیزانو، آپ کے ان آنسوؤں کو دیکھ کر مجلس قیامت کی ہو گئی، مگر یہ جملہ سن لو۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا زینب کو حسین نے خیمے میں پلٹایا، اب جو واپس آئے، اب جو بوڑھے باپ نے بہن کو واپس بھیج کر اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا تو حسین سے اکبر کی لاش اٹھ نہیں سکی، اب ہاتھوں پر نہیں اٹھ سکی تو حسین زانوؤں کے بل زمین میں بیٹھ گئے، اکبر کے دونوں ہاتھ لیے، کمر پہ اکبر کو لے کر رکوع کی حالت میں حسین خیمے کی طرف اس طرح چلے کہ اکبر کے پاؤں زمین میں خط دیتے جا رہے تھے۔ دو جملے عزیزانو خدا کے لیے سن لے بھائی شاہ جی، ابھی نہ روکنا، ایک جملہ اور سن لو۔ اکبر کے پاؤں زمین میں خط دیتے جا رہے تھے، زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اکبر کے پاؤں کو زمین میں گھسٹتا ہوا دیکھا تو رو کر کہتی ہے بھیا میں نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے، میرے لال کو ایسے نہ اٹھا، اجازت ہو تو بہن سہارا دے دے۔ حسین نے کہا زینب یہ بچے کا لاشا نہیں، یہ کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے۔ اکبر کا لاشا خیمے میں آیا، سکینہ آئی اکبر کے سینے پر گر کر کہتی ہے بھیا اکبر، اگر سغرا نے پوچھا تو کیا جواب